الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزے کے مقصد کو بیان فرمایا کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، کہ انسان جو بھی کام کرے اس میں یہ سوچ کر کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ روزے کا اصل مقصد ہے۔ ویسے تو اگر انسان کی تخلیق کو دیکھا جائے کہ انسان کو پیدا کیوں کیا گیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اس کی بندگی میں گزارے، لیکن یہ دنیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے کام کاج بھی انسانوں کے ذمے رکھے کہ جنت میں تو ہر کام خود ہو جائے گا، لیکن یہاں دنیا میں ہر انسان کو اپنا کاروبار، اپنی روزی کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو پورا سال انسان اسی میں لگا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مہینہ رمضان کا عطا فرمایا کہ اس خاص مہینے میں انسان اپنی سروس کر لے۔ جس طرح ہر مشین جو بھی کام کرتی ہے تو اس کو کچھ عرصے بعد سروس کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ یہ مشین اچھے انداز سے کام کرتی رہے۔ تو انسان بھی چونکہ پورا سال دنیا کے کام کاج میں لگا رہتا ہے اور اس دوران انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ غافل بھی ہو جاتا ہے، تو اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا کہ یہ رمضان خاص اللہ کا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، بندگی اللہ تعالیٰ کی جائے، اور اس میں اپنے آپ کو دنیا کے دیگر کاموں سے تھوڑا سا فارغ کر کے کچھ مزید عبادتیں اس میں کی جائیں۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد بھی اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ دیکھیں، انسان صبح سے روزہ رکھتا ہے، رمضان میں شام تک روزہ رکھتا ہے، اور یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، کسی دوسرے انسان کو نہیں پتا کہ اس کا روزہ ہے۔ اگر انسان چاہے گرمی ہے چپکے سے جائے فریج سے پانی نکال کے پی لے تو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن انسان اپنے آپ کو روکتا ہے۔ صبح جب روزہ رکھا اس وقت سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو بھلے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن انسان پھر بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکتا ہے۔ کیوں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ رکھ کے یہ مشق کروائی جاتی ہے کہ جب روزہ رکھ کے ہم صبح سے لے کے شام تک جو جائز چیزیں ہیں، کھانا پینا جائز ہے نا، جائز چیزوں سے جب انسان رک سکتا ہے تو انسان عام حالات میں بری چیزوں سے، گناہوں سے کیوں نہیں رک سکتا؟ جس طرح یہاں ہمیں روزے میں یہ خیال دل میں آتا ہے کہ اگر میں پانی پیوں گا، اگر میں کھانا کھاؤں گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا،
تو اسی طریقے سے انسان کو مشق کروائی جا رہی ہے کہ جب تم تجارت کرو، جب تم کاروبار کرو، جب تم نوکری کرو، تو ان چیزوں میں اس کا خیال رکھو کہ کہیں میں ناجائز تو نہیں کر رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چوری کرتے ہوئے یہ خیال کیوں نہیں دل میں آتا؟ جب حسد کرتے ہوئے یہ خیال دل میں کیوں نہیں آتا؟ بد نظری کرتے ہوئے یہ خیال کیوں نہیں دل میں آتا؟ جب ان تمام گناہوں کے وقت بھی انسان کے دل میں یہ آئے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان ان گناہوں سے بھی بچے گا۔ جیسے روزہ رکھ کے جائز کاموں سے انسان اپنے آپ کو روک سکتا ہے، تو اسی طرح انسان ناجائز کاموں سے بھی اپنے آپ کو روکے۔ یہ روزے کا مقصد ہے، یہ روزے میں مشق کروائی جائے کہ انسان ہر وقت یہ تصور کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اصل مقصد ہی کیا ہے ہر چیز میں؟ اتباع ہے نا، اللہ تعالیٰ کی اتباع۔ ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، نہ روزے میں کچھ رکھا ہے، نہ نماز میں کچھ رکھا ہے، نہ حج میں کچھ رکھا ہے، اصل ان چیزوں کے اندر اتباع ہے، اللہ تعالیٰ کی اتباع، کہ جیسے مجھے حکم دیا گیا ویسے میں اس پہ عمل کروں گا۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے لکھا نا کہ افطار کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ افطار کرنے میں بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا کہ پورا دن کھانا پینا بند، تو پورا دن نہ کھانا عبادت تھا۔ اب جیسے ہی افطار کا وقت ہوا، غروب آفتاب ہوا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اب کھاؤ، تو اب فوری کھانا عبادت ہے۔ پہلے نہ کھانا عبادت تھا، اب کھانا عبادت ہے۔ صبح سحری تک کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جیسے ہی اللہ نے حکم دیا کہ کھانا پینا بند کر دو، اب کھانا پینا بند کر دینا عبادت۔ اسی طریقے سے نماز میں دیکھیں کہ ظہر کا جب وقت ہے تو اس وقت ظہر کی نماز ہمیں ادا کرنی ہے۔ اگر پہلے کر لیں گے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ میں 5 پڑھ لوں تاکہ مجھے زیادہ ثواب ہو، تو زیادہ ثواب ہوگا نہیں، وہ 4 بھی ادا نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ کوئی انسان سارا سال جا کے حرم میں بیٹھا رہے، مینا عرفات میں بیٹھا رہے، حج کے دنوں میں نہ جائے، اس کا حج ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف۔ تو اگر دیکھا جائے ہر چیز کا فلسفہ، تو اس میں اصل ہمیں نظر آتا ہے اتباع، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس کے مطابق ہم کریں گے تو عبادت، اگر اس کے خلاف کریں گے تو کوئی ثواب نہیں۔ تو روزے کے اندر بھی روزہ رکھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، روزے کا مقصد اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک عطا فرمایا، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے کچھ ایکسٹرا نوافل، نفلی عبادتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، وہ تو ہو گیا، نماز پڑھنا فرض ہے، وہ تو ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ دیگر نوافل جو ہیں، کثرت تلاوت قرآن پاک اور اسی طرح ذکر و اذکار میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس میں لگائیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا 70 گنا اجر بڑھا کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو عبادتوں میں لگایا جائے۔ کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہ ہو کہ جو ہماری عبادت سے خالی گزر جائے۔ انسان نماز کے ٹائم نماز ادا کرے، باقی وقت میں انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ انسان اگر چلتا پھرتا کہیں آفس میں ہے، کاروبار میں ہے، وہاں بیٹھا جو آپ کو یاد ہے قرآن مجید اس کی تلاوت کرتا رہے، ذکر و اذکار سارا دن کرتا رہے، تیسرے کلمے کا ورد کرتا رہے۔ تو جتنا زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام ہوگا اتنی ہمارے لیے فائدے کی چیزیں۔
عام دنوں میں 1 روپیہ صدقہ کریں 10 نیکیوں کا ثواب ہے، لیکن رمضان میں کوئی 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے تو 70 گنا اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس وجہ سے اس مہینے کو قیمتی بنایا جائے کہ اس مہینے کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو جو غفلت میں گزر جائے، سنتوں کی پیروی کی جائے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جائے، اور پھر یہ کوشش کی جائے کہ سارا سال ہمارا اسی طریقے سے گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان المبارک میں محنتوں کو قبول فرمائے اور اسی کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہماری الرحمن اکیڈمی کی ٹرانسمیشن پورے رمضان میں جاری رہے گی، وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے مختلف علماء اکرام کے بیان بھی آتے رہیں۔